السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا یہ خاصہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عزت، مقام کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اللہ کی شان الوہیت کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ہم الحمدللہ صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء اعظام، ان کی بھی دل سے تعظیم کرتے ہیں اور ان کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں۔ مگر ہم یہ بھی درس دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے مزار پہ بھی جایا جائے، اور مزار پہ جا کر بھی ان کا فیض نصیب ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بہت سے دلائل ہم پیش کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مزار پہ جائے تو شریعت کے خلاف کام کرے، اور جب کسی بھی مزار پر خلاف شریعت کام ہونے لگے تو ہماری طرف سے پھر اس کی بالکل تائید نہیں ہوتی، نہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، نہ وہاں جو کر رہا ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب بہت سے مزارات ایسے ہیں کہ جس میں چرسی، موالی، بھنگ پینے والے بھنگی اور چمار لوگ موجود ہیں جو شریعت کی، دین کی، اسلام کی ایسی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ شرم و حیا و غیرت کے جنازے نکال دیے گئے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا، ایک مزار ہے، اس میں کوئی خاتون ہے تو کوئی ایک کنواں سا ہے، 3 مستنڈے مرد اس عورت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے، تھامے ہوئے، اور تھام کر کیا کر رہے ہیں بدبختی کہ ایک اس کے منہ پہ کچھ ٹھوس رہا ہے، ایک اس کے بال کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، ایک اس کا جسم کو پکڑا ہوا ہے۔ اور جب معلومات کرائی تو کہا یہ تینوں وہی مزار میں جو بیٹھنے والے نشئی و بھنگی لوگ تھے وہ ہیں، اور جن کو عقل اور ہوش تو ہے نہیں، دین اور اسلام سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وہ یہ حرکت کر رہے ہیں مزار پر۔ اب آپ غور کریں، اس کو کون جائز کہہ سکتا ہے؟ جب ایسی خرافات ہونے لگے مزار پر تو پھر تو لازم ہے کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ایسے چرسی و بھنگی لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر کہیں دور پھینکا جائے، اور خاص کر وہ خواتین اور وہ مرد جو عقیدت رکھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن جب وہ اتنا مانتے ہیں تو آگے کی بات بھی مانیں کہ وہاں جا کر کرنا کیا ہے، وہاں جا کر شرعی حدود کیا ہے جس سے آپ کو تجاوز نہیں کرنا۔ اگر کوئی خاتون ہے اور وہ گئی ہے اور کوئی بھی نامحرم اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اتنی غیرت ہو کہ وہ اس کو شٹ اپ کہے اور اس کو ڈانٹے کہ یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کو تو مزار پہ جانے سے ہی اکثر علماء نے منع کیا، اور اس میں کثیر دلائل ہے۔ کچھ نے اگر اجازت دی ہے تو وہ بھی شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے، مطلقاً نہیں ہے کہ وہ اکیلے چلی جائے، 3 مرد اس کو پکڑ لیں، پکڑنے کے بعد جو چاہے کرے، کوئی اس کے بال پکڑ کے کھینچے، کوئی اس کے منہ میں ہاتھ ڈال لے، کوئی اس کے جسم کو چھو کر شہوت پوری کر رہے۔ یہ کیا مزارات پہ ہونے لگا؟ تو ان عورتوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ آج کل جتنے جعلی پیر بنے ہوئے ہیں اور جتنے جعلی اس طرح کے عامل لوگ ہیں، یا اس طرح مزار پہ بیٹھنے والے نشئی اور بھنگی لوگ ہیں، تو یہ عورتوں کو ہی اپنا ہتھیار بناتے ہیں، اور جب تک اس طرح کی جاہل عورتیں موجود ہیں ان کا دھندا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چلی جاتی ہیں بلا وجہ ان کے پاس، وہ کوئی گلے لگا رہا ہے، ان کو اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، کوئی ان کے جسم کو چھو رہا ہوتا ہے، اور یہ بالکل بت بن کے بیٹھی ہوئی، گھر میں شوہر سے لڑے گی، ماں باپ سے لڑے گی، اپنے اور تمام چیزوں سے پھڈے فساد جاری رکھیں گی، لیکن یہاں پر اتنا اندھا اعتماد کر لیتی ہے کہ وہ جو چاہے ان کے ساتھ کر جائے، اور ان کو بالکل ہوش نہیں ہوتا کہ کب ہوش کریں گی۔ تو جہاں ہم وہاں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جایا جائے، وہاں پر ایسی جگہ جانا کہ جہاں مرد ہوں اور مرد اس طرح کے عورتوں کے ساتھ حرکتیں کریں، وہاں مطلقاً حرام ہے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ جائے جہاں مرد و عورتوں کا اجتماع ہو اور بے پردے کی، بے حیائی، بے شرمی ہو۔ پھر حد ہو گئی کہ وہاں پر اس طرح اس کے جسم کو چھوا جائے اور یہ بت بن کے وہاں کھڑی رہے اور کچھ نہ کرے، تو یہ تو بالکل ہمارا دین اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی وہ صاحب مزار اس کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ بھی لعنتیں برساتے ہیں ایسی عورت پر بھی، اور ایسے بدبخت، نجس اور ناپاک آدمیوں پر بھی کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے ولی کے قرب میں رہتے پر بھی اتنی خباثتیں، اتنی ضلالتیں، یہ بالکل کسی طور بھی قابل و قبول نہیں ہے۔ تو جتنی عوام ان کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں، اس طرح عورتوں کو تنہا بالکل بھی نہ جانے دیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے عقل اور ہوش
اور سمجھ سے کام لیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مزار پہ جائیں تو اندھی بن جائے، جو چاہے ان کے ساتھ کرے اور یہ بالکل مردہ بن جائے. ایسا کوئی ہمارا دین میں نہ اجازت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ اس کو پسند کیا گیا ہے، بلکہ حرام ہے، گناہ ملے گا، قبر میں عذاب ہوگا، اس کا پوچھا جائے گا. تو اس لیے ہرگز اس کو نہ جائز کہا جا سکتا ہے، نہ اس کی تائید کی جا سکتی ہے. ہم ایسے مردوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، اور ایسی عورتیں بھی بے غیرت ہیں کہ جن کے اندر بالکل شرم و حیا نہیں ہے اور وہ اندھی ہو کے چلی جاتی ہیں اور جو چاہے ان کے ساتھ کرے. دونوں ہی بالکل لعنت الہی کے مستحق ہیں.